ایک صاحب نے سوال لکھا ہے کہ مذہب اسلام میں چونکہ تفریح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور جتنے بھی آلات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں تفریح سے ریلیٹڈ، مثلا میوزک ہیں، اس طرح ٹیلی ویژن ہیں، اسی طرح سے دوسری چیزیں مخلوط تعلیم ہے وغیرہ، یہ سب چیز جو تفریحات کے ذرائع ہیں، سب کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو اس میں بوریت ہی بوریت ہے، کہیں پر بھی ہمیں تفریح کا کوئی سامان نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کو جس نے سوال کیا ہے شاید اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا ہے، ورنہ اگر اس کو اسلام سمجھ میں آیا ہوتا تو وہ یہ سوال ہی نہیں کر لیتا۔ ایسا معاملہ ہے، بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تفریحات کے ذرائع میسر کے اور تفریح کی ہمیں جو کہ تعلیم دی گئی ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ آپ زمین کی سیر کر لو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ تو وہاں پر یہی کہ جب ہم دنیا کی سیر کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے چشمے نکالے ہیں، پہاڑوں سے دریا نکالے ہیں، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں میں درخت اگائے ہیں، عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی ان مناظر کو دیکھ کر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کو جٹلانے والوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہم دنیا میں گھوم سکتے، پھر سکتے، کوئی تفریح کا معاملہ ہمیں بند نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو کہ لکھا گیا ہے کہ مثلا کھیل کود کے معاملات ہیں، بالکل اسلام میں کھیل کود پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ کا کھیل کود جو وہ شرعی ہو، غیر شرعی نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہیں ہو۔ دنیا میں آ کر آپ کا مقصد صرف کھیلنا اور کودنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اگر مقصد ہے آپ کے سامنے کہ آپ اپنی آخری زندگی کو کامیاب بنائیں، باقی تفریح کے لیے آپ کھیل سکتے ہو، چاہے کرکٹ ہو، چاہے فٹ بال ہو، چاہے کوئی گیم ہو، جائز گیم ہو، جائز طریقے میں ہو، آپ کھیل سکتے ہو، پریشانی نہیں ہے۔ آپ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہو، لیکن وقت آپ کا ضائع اس میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پوری زندگی میں اسی کے ساتھ نہیں ہونے لگنی چاہیے۔ آپ فٹ بال کھیلو، آپ والی بال کھیلو، آپ ہاکی کھیلو، جو بھی گیم آپ کھیلنا چاہیے کھیل سکتے ہو، شرعی حدود اس کے لیے شرط، اس کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، آپ تیرا کرو، تیراکی سیکھو، آپ تیر اندازی سیکھو، آپ گھڑ سواری سیکھو، کیونکہ سب چیزیں جو کہ اعلیٰ تفریح ہیں، ٹیلی ویژن اعلیٰ تفریح نہیں ہے۔ بیٹھ کر ایک جگہ ساڑھ انسان بن جاتا ہے، ایک ہی جگہ دن بھر بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے، ایک تو آپ کی آنکھوں کی لائٹ چلی جائے گی، دوسرا جیسی بجلی چلی جائے گی تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، تیسری بات ایک ہی جگہ بیٹھ کے ساڑھ انسان بن جائے گا۔ تو اعلیٰ تفریح کا ہے، اب ویڈیو گیم رات دن کھیلتے رہو گے، جیسے آپ کا موبائل یا آپ کا جو جس چیز پہ آپ گیم کھیل رہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا تو آپ بھی ڈاؤن ہو جاؤ گے، راتوں کی نیند آپ کی اٹھ جائے گی۔ تو یہ اعلیٰ تفریحات نہیں ہے، یہ بکواس ہے، بس ٹائم ضائع کرنے کا ایک یہ ذرائع ہیں، تفریح کے ذرائع نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ اسلام صرف آپ کی جسم پہ ہی فوکس نہیں کرتے کہ آپ صرف جسمانی طور فٹ رہے، بلکہ وہ آپ کی روح کو بھی غذا دیتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کتنا زور دیتا ہے کہ انسان کے لیے آپ فزیکلی فٹ رہے، آپ چست رہے۔ آپ نبی علیہ السلام تو سستی سے پناہ مانگتے تھے، تو ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ آپ تفریح کرو، آپ خوش رہو، آپ بالکل ہر اعتبار سے فزیکلی طور بھی آپ فٹ رہو، اور جسمانی طور بھی آپ فٹ رہو، اور روحانی طور بھی آپ فٹ رہو۔ تو اس لیے یہ چیزیں غلط ہیں کہ اسلام میں ان سب چیزوں کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔